بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دین اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے لیے ہر حل موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جسے دین اسلام نے کور نہ کیا ہو۔ وہ چاہے عبادات ہوں، وہ چاہے معاشرتی زندگی ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے دنیاوی زندگی ہو، چاہے اس کی آخرت کا معاملہ ہو۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بات کریں تو بنیادی طور پر تو روزہ ایک روحانی عبادت ہے، لیکن اس حکیم قادر مطلق نے صحت انسانی کے لیے اس کے اندر اتنے خزانے چھپا رکھے ہیں کہ آج تک انسان انہیں مسخر نہیں کر سکا۔ جہاں اس روزے کے روحانی بے شمار ثمرات اور فوائد ہیں، وہیں پر اس کے جسمانی ثمرات اور فوائد بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا مرد یا کوئی عورت ہو کہ جسے بلڈ پریشر یا شوگر نہ ہو، یا اسے دل کے امراض نہ ہوں، یا کسی کو جگر کے یا معدے کے عوارض نہ ہوں۔ لیکن قدرت نے اس روزے کے اندر ایسی شفا رکھ دی ہے کہ مسلمان مورخین، محققین، ریسرچر ہوں یا وہ غیر مسلم مغربی محققین یا ریسرچر ہوں، دونوں نے متفقہ طور پر اس بات کا اقرار اور اظہار کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت انسانی کے لیے ایک اکسیر سے کم نہیں ہے۔ مغربی محققین نے اپنی اپنی تحقیقات میں اس بات کا جو وہ کھل کر اظہار کیا ہے کہ جو انسان کے بدن کی مشینری ہے، اسے آرام اور سکون، ریسٹ ملنا چاہیے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری اندرونی مشینری کو سکون میسر آتا ہے۔ تو سارا سال تواتر کے ساتھ غذا کھانے کی وجہ سے جو اندرونی ہماری انسان کے اندر مشینری ہے وہ حرکت میں رہتی ہے۔ اب اس بات کو تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہر مشینری جو ہے وہ آرام، سکون اور ریسٹ چاہتی ہے۔ یہی ہماری باڈی کا جو اندرونی سسٹم اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے، وہ بھی سال کے کچھ عرصہ کے لیے سکون چاہتا ہے، اور اس سکون کے زمانے کو ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں۔ اب میڈیکل سائنس نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت انسانی کے لیے ایک بہترین چیز ہے، لیکن کائنات کے رسول، کائنات کے معلم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے 14 صدیاں پہلے فقط 2 جملوں میں، 2 فقرات میں، 2 الفاظ میں روزے کے جسمانی فوائد پر اپنی لسان عصمت و طہارت سے جو نطق فرمایا وہ یہ تھا۔ توجہ سے سنیے گا حاضرین محترم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختصر ترین الفاظ میں آپ نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ سرکار کی لسان نبوت و رسالت سے جو گوہر آبدار برآمد ہوئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، صوموا فتصحوا، کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند رہو۔ حاضرین، آپ نے توجہ فرمائی، مغربی ریسرچر کی تحقیق، مغربی محققین کی تحقیق، اور مسلمان طبیب ہوں، معالج ہوں، ڈاکٹر ہوں، محققین ہوں، ریسرچر ہوں، سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ جو روزہ ہے
وہ صحت انسانی کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اور معلم کائنات نے 14 صدیاں پہلے سومو فتسحو کی اصطلاح سے ہمیں متعارف فرمایا اور ہمیں یہ ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ روزہ صحت انسانی کے لیے انتہائی اکثیر چیز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مجھے سرکار کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَالزَّكَاتُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، اور جسموں کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا سرکار دو جہاں کا فرمان ذی شان، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَالزَّكَاتُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، اور تمہارے جسموں کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ تو حاضرین محترم، مدینۃ العلم نے تو روزے کے فوائد کے حوالے سے ہمیں مطلع فرمایا، تو باب مدینۃ العلم جو ہیں، جو خطیب منبر سلونی ہیں، انہوں نے بھی روزے کے حوالے سے اپنے فرمان ذی شان سے ہمیں مستفید فرمایا۔ مولا کائنات امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام احد الصحتین، کہ جو روزہ ہے وہ 2 صحتوں میں سے ایک صحت ہے۔ آپ نے غور فرمایا ناظرین محترم، اپنے آج کے اس مختصر پیغام کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ مغربی محقق ہو، وہ چاہے مسلمان محقق ہو، سب محققین نے، وہ طبیب ہو امریکہ برطانیہ کا، وہ طبیب ہو مشرق کے کسی ملک کا، ہر طبیب نے، ہر ڈاکٹر نے، ہر معالج نے یہ نتیجہ ہمیں سنایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت انسانی کے لیے ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مدینۃ العلم ہو چاہے باب مدینۃ العلم ہو، دونوں نے، ایک نے اپنے علم نبوت سے اور دوسری ہستی نے اپنے علم امامت سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدی کے جان نثارو، روزے رکھو، ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اپنی روح کو بھی توانا کرو اور اپنے جسم کو بھی تندرست و توانا رکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔